بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، ان کی تعداد اور کیا تھے وہ معجزے۔ دوستو، اس بات سے تو ہم سب بھی واقف ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جو رہتی دنیا کے لوگوں کو یہ قائل کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے ایک تقریر فرمائی، جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 49 موجود ہے۔ اس آیت کے مفہوم کے مطابق آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا، جن کی فہرست کچھ یوں ہے۔ آپ کا پہلا معجزہ مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا تھا۔ دوستو، جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنایا اور اس کو اڑا دیا۔ اب کچھ لوگوں کو تجسس یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں چمگادڑ کو ہی کیوں چنا۔ ایسا اس لیے تھا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں، اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ یہ جانوروں کی طرح بچہ بھی جنتا ہے، اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے، یہ چمگادڑ اڑتے رہتے تھے، اور جب وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو وہ گر کر مر جاتے تھے۔ اور ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندے کے پیدا کیے میں فرق باقی رہے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ روایت کے مطابق ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑھیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ آپ کا تیسرا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا تھا۔ روایت ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم سے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، جن میں پہلے نمبر پہ آزر اپنے دوست کو، نمبر 2 ایک بڑھیا کے لڑکے کو، نمبر 3 ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، نمبر 4 حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ دوسرے مردوں کو زندہ کرنے کے پیچھے کچھ وجوہات بھی تھیں۔ آزر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ کی بہن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ بعد میں وہ صاحب اولاد بھی ہوئے۔ نمبر 2 یعنی بڑھیا کے بیٹے کو آپ نے اس وقت زندہ فرمایا جب اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ کی دعا سے وہ زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا، اور کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا۔ نمبر 3 عاشر کی بیٹی یعنی ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی۔ دوستو، جب 3 مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا تو بنی اسرائیل کے کچھ شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان تینوں پر صدقہ طاری ہو گیا تھا، اس لیے وہ بے ہوشی میں آ گئے تھے۔
لہٰذا آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا۔ تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو جب آپ کو ان کی قبر کے پاس لے جایا گیا، آپ نے اپنا اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی ہی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا بڑا معجزہ تھا، اور آپ کا چوتھا معجزہ تھا جو کھایا اور جو چھپایا اس کو بتایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں اور ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے تھے، جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے، وہ سب بتا دیتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوئی، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے اپنے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہیں؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا، اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئی۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ بھی رہے اور لوگوں کو اپنا چوتھا بڑا معجزہ بھی پیش کر دیا۔ تو دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو بتایا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، ان کی تعداد اور کیا تھے وہ معجزے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اور آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔